الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ حالات بھی لگا دیے، خوشی اور غمی کے، صحت کے، بیماری کے، اور مختلف قسم کے حالات سے اس کو دوچار کیا۔ اگر ایک انسان یہ کہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر تو دنیا جنت بن جائے، پھر اس کو کیا پتہ کہ جنت کیا ہے اور دنیا کیا ہے اور اس کی طلب کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ کسی نہ کسی مسئلے کے اندر الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو اس کو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ الغرض کسی نہ کسی مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے۔ صحت کی پریشانی ہو جائے گی، معاش کی پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اگر ان پریشانیوں میں سے بالفرض کوئی پریشانی نہ ہو، کم از کم اتنی پریشانی تو ضرور ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوگا کہ بھئی مجھے موت آ جانی ہے اور ایک دن میں نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اس چیز کی پریشانی اسے لگی ہوگی۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف آپ کی پریشانی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، یا میں یہ کہوں کہ میں بہت پریشان ہوں۔ ہر بندہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے، نوعیت اس کی مختلف ہے، پریشان ہر بندہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس پریشانی سے نکلنے کا حل بھی بتایا ہے کہ حالات تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے نکلا جائے گا۔ اب ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک سوچ مسلمان کی ہے جو اللہ کے نبی نے عطا کی، اور ایک سوچ کافر کی ہے۔ ظاہری طور پر طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہوگا، مسلمان بھی اسی طریقے کے اوپر چل رہا ہے، کافر بھی اسی طریقے کے اوپر چل رہا ہے، بظاہر دونوں کا طریقہ ایک ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کر کے کافر یہ کہے گا کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں، اور مسلمان کہے گا میں اس پریشانی سے نکل جاؤں۔ اگر پریشانی سے نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ نکل سکیں تو کافر کے لیے وہ پریشانی پھر بھی پریشانی رہے گی،
لیکن مسلمان کے لیے اس پریشانی کے اندر اللہ رب العزت کوئی متبادل برکت اور رحمت عطا کر دیں گے اس کو، کوئی اور نعمت عطا کر دیں گے اس کو۔ ایک آدمی پریشان ہے، صحت خراب ہے، اب وہ دوائی لے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج معالجہ کرائے گا، اور یہی طریقہ کار مسلمان بھی اختیار کرے گا۔ وہ بیمار ہوا، وہ بھی علاج کرائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جس حد تک دوائیاں ہوں گی وہ کھائے گا، آپریشن ہوگا وہ کروائے گا، جو بات ہوگی۔ بظاہر دونوں ایک ہی راستے کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن مسلمان کی رہنمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور فرمایا کہ جب مسلمان پریشان ہو، مسلمان کو اللہ سے کوئی چیز چاہیے یا بندے سے کوئی چیز چاہیے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اچھی طریقے سے وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت جسے ہم کہتے ہیں وہ ادا کرے۔ حاجت کی نماز، ضرورت کی نماز صلاۃ الحاجت یہ ادا کرے، اور صلاۃ الحاجت کی دعا بھی کرے، اس کی جو دعا ہے پڑھنے والی وہ دعا بھی پڑھے، اور اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد پھر طریقہ کار وہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جا کر دوائی لے گا اور دوائی کھائے گا۔ اب یہاں پر بھی پھر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جو شخص مسلمان ہوگا وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، دوائی بھی لے گا، اور جو کافر ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور دوائی بھی لے گا۔ لیکن جو مسلمان کا نقطۂ نظر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں ڈاکٹر کے پاس تو جا رہا ہوں، میں دوائی بھی لے رہا ہوں، لیکن یہ اسباب جو میں اختیار کر رہا ہوں ان اسباب کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اصل مسبب الاسباب ہے، اس کی نظر اللہ کے اوپر ہوگی۔ اس دوائی سے شفا ملنے والی نہیں ہے، اس ڈاکٹر سے شفا ملنے والی نہیں ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ مجھے شفا اللہ دے گا، ذریعہ اللہ نے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ ایک اسباب کے تحت چلتی ہے، اسباب کے بغیر نہیں چلتی۔ دنیا کو دار الاسباب کہا گیا ہے کہ اسباب کے تحت چلتی ہے۔ اب یہ جو میں نے سبب اختیار کیا، اس سبب کے اختیار کرنے کا حکم بھی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور یہ سبب جو میں اختیار کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ شفا مجھے اس سے ملے گی، یہ سبب میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، شفا مجھے اللہ نے دینی ہے۔ لیکن جو کافر ہوگا، جس کے نقطۂ نظر الگ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ میں سبب اختیار کر رہا ہوں، مجھے اس سبب سے شفا ملنی ہے۔ دیکھیے، دوائی مسلمان نے بھی لینی ہے، دوائی کافر نے بھی لینی ہے، علاج اپنا مسلمان نے بھی کرانا ہے، علاج اپنا کافر نے بھی کرانا ہے، صرف نقطۂ نظر مختلف ہے۔ کافر کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مجھے اس سبب سے شفا ملنی ہے، مسلمان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مجھے مسبب الاسباب نے شفا دینی ہے، سبب میں اس لیے اختیار کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، باقی سبب کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، نہ اس کے اندر شفا ہے نہ اس کے اندر بیماری ہے۔ پہلے تو ہمارے دور میں بھی کچھ بچپن میں یہ چیزیں دیکھنے میں نظروں سے گزری، آپ حضرات نے تو زیادہ دیکھی ہوں گی، کہ جب ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھتے تھے تو اس کے اوپر وہ شافی لکھا کرتے تھے۔ آج بھی جو پرانے بوڑھے حکیم حضرات ہیں وہ اپنے نسخے کے اوپر لکھا کرتے تھے وہ شافی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی بہت اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرتا تو 786 لکھ دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ نسخے کے اوپر سب سے پہلے یہ چیزیں لکھی جاتی تھی، دوائی لکھنے سے پہلے یہ لکھا جاتا تھا۔ وہ شافی کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شفا ہوگی۔ تو اس وقت بھی ڈاکٹر خود بھی
مریض کی توجہ دوائی سے ہٹا کر پہلے اللہ کی طرف لگاتا تھا کہ دوائی تو میں لکھ رہا ہوں، لیکن یہ دوائی بعد کی بات ہے، اس کے اندر شفا ڈالنا اللہ کا کام ہے، وہ اس لیے وہ شافی لکھا کرتے تھے کہ میری دوائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مریض کی توجہ بھی اللہ کی طرف دلا رہے تھے، بھی آپ کو مرض اللہ نے لگایا، شفا بھی اللہ دیں گے، میں اسباب کے دنیا کے اندر میں یہ آپ کے لیے دوائی لکھ رہا ہوں، اس دوائی کے اندر شفا ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ ایک ہی مرض ہوتا ہے، ایک ہی دوا ہوتی ہے، کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ ایک ہی مرض کے اندر دو بندے ایک ہی دوائی کھا رہے ہیں، ایک کو شفا ہو جاتی ہے، ایک کو نہیں ہوتی۔ اب جس کو شفا ہو گئی وہ اس دوائی سے نہیں، اللہ نے شفا عطا کی اس کو، اور جس کو نہیں ہوئی وہ بھی دوائی کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اس کے اندر اس کے لیے شفا رکھی نہیں تھی۔ تو اس کوئی بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو اب اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایک سائنس کا ایک ایسا ہوا ہمارے دماغوں کے اوپر چھا گیا ہے کہ اب نہ تو ڈاکٹر نے طبیب نے لکھنا ہے وہ شافی، نہ مریض کا ذہن اس طرف جائے گا، بس سارے کا سارا زور دوائیوں کے اوپر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس دوائی سے شفا نہیں ملی، آپ ایسا کریں دوائی چینج کر دیں، مجھے کوئی اور دوائی لکھ کے دیں، دوائی تبدیل کر دیں۔ ڈاکٹر بھی اللہ کا ولی، وہ بھی ٹھیک ہے جی نہیں ملی، امام آپ کی دوائی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے ڈاکٹروں کی حالت بھی کیا ہے، جب تک کہ آپ ہر بیماری کے لیے الگ سے ٹیسٹ نہ کروا لیں اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی بیچارے کو ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایک سہولت ہے، یہ نہیں اس سہولت سے انکار نہیں ہے، سہولت ہے، بیماری تک پہنچنے کا ایک جدید طریقہ ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ہر ہی بیماری کے لیے اب وہ اس بیچارے کو ٹیسٹ چاہیے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے بھائی کہ بھائی آپ کو ہر بیماری کے لیے ٹیسٹ چاہیے، تو پھر آپ نے جو اتنے 8-10 سال لگائے، اتنی محنت کی، اتنے اور روپیہ پیسہ لگایا، وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے لگوایا تھا کہ بھائی ہر چیز کے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں آپ۔ تو اب تو یہ سارا نظام ٹیسٹوں کی دنیا پر چل رہا ہے، پوری طب جو ہے وہ ٹیسٹوں پہ چل رہی ہے، ٹیسٹوں والوں کے اپنے بارے نعرے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے اپنے بارے نعرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو غیر ضروری گفتگو ہے۔ اصل گفتگو کیا ہے؟ اصل گفتگو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اس پریشانی کے اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن نظر ان اسباب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے۔ دوائی لے رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ مجھے بیماری ہوئی، اللہ نے لگائی، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں دنیا جہان کے ڈاکٹر گھوم لوں، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی، اور میں گھوموں گا بھی، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا بھی، دوائی بھی لوں گا، اور ڈاکٹر اگر ایک سے شفا نہ ہوئی دوسرے کے پاس بھی جاؤں گا، اپنی پوری محنت پوری کوشش کروں گا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ شفا اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو زاویہ نظر بدلنا ہے ہم نے، ہے تو سارا دین، اگر زاویہ نظر بدل گیا تو یہ دین بن جائے گا، زاویہ نظر نہ بدلا تو یہ دنیا بن جائے گی۔ دوائی لینے کے لیے مسلمان بھی جا رہے، کافر بھی جا رہے، زاویہ نظر بدلنا ہے کہ دوائی سے شفا نہیں، اللہ نے شفا دینی ہے، یہ سبب ہے، سبب اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں۔ سبب کے اوپر اعتماد نہیں ہے، سبب کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے، اگر سبب کے اوپر یقین ہو گیا یا اعتماد ہو گیا تو یہ تو ایک شرک ہو جاتا ہے، یہ تو شرک کے دائرے میں انسان چلا جاتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے اندر میرے لیے کوئی خیر و برکت نہیں ہے، یہ اللہ نے رکھنی ہے۔ کافر ہم سے، مسلمانوں سے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اس کے اوپر، اور بڑا اس کے اندر سے علم کے خزانے اور جواہرات سب کچھ نکالے ہیں، ہیرے جواہرات، لیکن ان کو اس سے کک فائدہ نہیں ہوا، بالکل فائدہ نہیں ہوا۔ اور بہت ساری یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پڑھانے والے غیر مسلم ملیں گے، وہ مسلمانوں سے بہت اچھا پڑھا رہے ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے اس میں ہدایت رکھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو شاید الف با تا ثا بھی پڑھنا نہ آتا ہو، اور اس سے وہ فائدے حاصل کریں، وہ مسلمان ہو جائیں، اس کی تلاوت سن کے ہی صرف ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو تلاوت ہی سنی تھی، آپ نے صلوات اسلام کی زندگی دیکھی، آپ کی تعلیمات کو سنا، لیکن ایمان کب لائے؟ جب قرآن کی تلاوت سنی۔ پوری زندگی دیکھ رہے ہیں، 40 سال
نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھی، نبوت کے بعد کی زندگی بھی دیکھی، لیکن ایمان اس وقت لائے جب قرآن کو سنا۔ تو قرآن کے اندر بھی قرآن کو پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے اندر ہدایت بھی اللہ نے ہمارے لیے رکھنی ہے۔ اگر ہم یہ کہ بذات خود قرآن، اس کو صرف قرآن کی حد تک لیں کہ قرآن کی حد تک صرف اللہ کا حکم بیچ میں سے نکل جائے کہ صرف قرآن کی حد تک قرآن ہمیں ہدایت دے گا، تو قرآن سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن سبب ہے، اللہ نے یہ سبب رکھا ہے اور اللہ نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے، اب ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے اصل نظر، اگر ہماری نظر سبب کے اوپر ہو گئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ کسی ایک آدمی کو نوکری نہیں مل رہی، اب کافر ہے، اس نے بھی نوکری تلاش کرنی ہے، مسلمان ہے، اس نے بھی نوکری تلاش کرنی ہے۔ اب دونوں طریقہ کار ایک ہی اختیار کر رہے ہیں، اب جا کر اپنی تعلیمی قابلیت کہیں نہ کہیں جا کر ظاہر کریں گے، بھئی ہماری اتنی تعلیمی قابلیت ہے، ہمارا تجربہ اس میدان کے اندر اتنا ہے، اس شعبے کے اندر اتنا ہے، اور اگر ممکن ہوگا سفارش کا معاملہ ہوگا تو جائز مقاصد کے لیے سفارش بھی کروائیں گے۔ لیکن اب اس سارے معاملے کے اندر، اس سارے عمل کے اندر جو مسلمان ہوگا اس کی نظر اس عمل کے اوپر نہیں ہوگی، اس کی نظر اللہ کے اوپر ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے نوکری ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے نہیں ملنے والی۔ لیکن کافر کی نظر ان اسباب کے اوپر ہوگی کہ میں نے یہ سبب بھی اختیار کیا، میں نے یہ سبب بھی اختیار کیا، میں نے فلاں سے سفارش بھی کروائی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ کافر کے لیے تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اگر ناکام ہو گیا تو ناکامی ہی ناکامی ہے، کامیاب ہو گیا تو دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا اسے۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا تو تب بھی فائدہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کامیاب نہ ہوا تو دنیا کا فائدہ تو حاصل نہ ہوا، لیکن آخرت کا فائدہ اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کریں گے، کیونکہ اس کی نظر اللہ کے اوپر تھی، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی تھا۔ اس نے نماز پڑھی، اس کا اجر اس کو ملا، اس نے وضو کیا، اس کا اجر اس کو ملا، پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اس کا اجر اس کو ملا، پھر سارے عمل کے اندر اس کی نظر اللہ کے اوپر تھی، اس کا تعلق اللہ سے جڑا رہا، اس سارے عمل کے اندر اس کو اس کا اجر اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ اور مسلمان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ جس بات کی تمنا اور چاہت کرتا تھا، جس بات کی وہ کوشش کرتا تھا کہ اللہ مجھے چیز عطا ہو جائے، وہ نہیں ملی، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس سے اچھی کوئی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس سے اچھی چیز نہیں ملی، اللہ رب العزت اس سے کوئی پریشانی اس کی دور کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوئی تو کچھ، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اللہ رب العزت آخرت کے اندر اسے ضرور اجر عطا کریں گے۔ مسلمان کی محنت کسی صورت خالی نہیں جاتی۔ مسلمان جب اللہ کے اوپر نظر کر کے کوئی محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کسی میدان کے اندر قدم رکھتا ہے، کسی صورت میں اس کو ناکامی نہیں ہوتی۔ ظاہری اسباب کے اندر دنیا کے اندر ناکامی ہو بھی جائے، آخرت کے اندر اسے ناکامی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے سبب اختیار کرنا ہے۔ میں گاڑی لے کے آؤں گا، میں یہاں پہ باہر اس کو لاک لگاؤں گا، میں اس کو پورا اس کا حفاظتی انتظامات اس کے کروں گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے اوپر اعتماد نہیں کروں گا کہ میں نے اس کو لاک بھی کر دیا، میں نے اس کو بند بھی کر دیا، اس کو اچھی سائٹ جگہ کے اوپر اس کو کھڑا بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، اب میں اعتماد کر لوں اب اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے مجھے، اعتماد مجھے اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن سبب کیوں اختیار کروں؟ کوئی دیکھ کے یہ کہے جی مولوی کو تو اس کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، گاڑی کھلی چھوڑ کے آ گیا، بائک کھلا چھوڑ کے آ گیا، اس کو تو ایسے آنا چاہیے تھا، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ بیمار ہو گیا وہ دوائی نہیں لینی، بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے بیمار کیا، اللہ شفا عطا کریں گے، لہٰذا دوائی کے اوپر میرا اعتماد نہیں ہے، میں دوائی نہیں لیتا۔ یا کوئی دوائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو دیکھ کے یہ ذہن بنا لیا ہے تو اس کو تو اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو دوائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو سبب کا اختیار کرنا یہ بھی حکم خدا بندی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں سبب ضرور اختیار کروں گا، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن ان اسباب کے اوپر اعتماد نہیں کروں گا، اعتماد اللہ کے اوپر کروں گا۔ میں جو گاڑی کو لاک کر کے آ رہا ہوں، یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اعتماد نہیں کر رہا۔ دوائی میں لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اعتماد نہیں کر رہا۔ نوکری کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن ان اسباب کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ ان سارے معاملات کے اندر جو بھی دنیا کے اندر معاملہ چل رہا ہے، سبب میں ضرور اختیار کروں گا،
سبب سے انکار نہیں کروں گا، لیکن سبب کے اوپر اعتماد بھی نہیں کروں گا، اعتماد صرف اللہ کی ذات کے اوپر کروں گا۔ سبحان اللہ۔